وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائے۔ اے اللہ کیا خبر، تو ان کا کیا قصہ سنانا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے خطاب کیا، ما تعبدون، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بزرگوں کی مورتیاں بنا کر تم ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، ان کے چکر کیوں لگاتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا ہے جس نے پتھر اٹھا کر بے جان پتھر کی عبادت کی ہو، اس سے مانگا ہو، بلکہ اللہ کے نیک بندے جو ہو گزرے ہیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی شکل و صورت کے لوگ پتھر کے مجسمے بناتے ہیں اور پھر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ان کے سامنے چکر لگائیں گے، ہم ان کا طواف کریں گے، نذر و نیاز پیش کریں گے اور وہ بزرگ خوش ہو کر ہماری مرادوں کو پورا کروا دیں گے۔ ورنہ پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں، مشہور مثال حجر اسود، ہر ایک کو یاد ہے نا، حجر اسود کالا پتھر، وہ خانہ کعبہ والا پتھر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود، یعنی پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں۔ اور یہاں لفظ ہے اسنام، صنم کی جمع ہے۔ صنم ایسے پتھر کو کہتے ہیں کہ جو بزرگوں کے نام پر ان کی شکل و صورت جیسا تراش لیا گیا ہو اور یہ سمجھا جاتا ہو کہ ان بزرگوں کی ارواح یہاں آتی ہیں، جب ہم ان کی پکار کرتے ہیں، ان کو جب ہم مانگتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں تو وہ ہماری مرادوں کو اللہ سے پورا کرواتے ہیں۔ اسی لیے ہم چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ پتھروں کے بت جو بزرگوں کے نام پر ان کی شکل و صورت جیسے بنا کر تم ان کے طواف کر رہے ہو، تم ان سے مانگ رہے ہو، تم ان کی نظر و نیازیں دے رہے ہو، یسمعونکم هل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے بھی ہیں؟ اذ تدعون، جس وقت تم ان کو پکارتے ہو۔ تین سوال کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پہلا سوال هل يسمعونكم اذ تدعون، جس وقت تم ان سے مانگتے ہو کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ او ينفعونكم، دوسرا سوال یہ تمہیں فائدہ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، نفع بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ او يضرون، تیسرا سوال یہ تمہارا نقصان بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو پھر ان کی پکار کیوں کرتے ہو، ان سے مانگتے کیوں؟ انہوں نے جواب دیا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کی مورتیاں بنا کر کیوں ان سے مانگتے ہیں، یا ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں یا بھی نہیں مالک ہیں، ہم نے تو وجدنا آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ ان سے مانگا کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے آج بھی جب ہم لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن، پیغمبر کا فرمان کھولتے ہیں تو لوگ مولویوں کی باتیں کرتے ہیں، لوگ قصوں کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، لوگ پیروں کی باتیں کرتے ہیں، لوگ بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے قرآن کے سامنے نہ کسی پیر کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی بزرگ کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی شیخ کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی کے باپ کی بات سنی جا سکتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے جو کہہ دیا وہی حق اور سچ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب یہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، جب یہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، جب یہ تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو تم کیوں پکارتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اور لوگوں تمہاری پکاروں کو اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا، بولو اللہ کے علاوہ تمہاری پکاروں کو کوئی سننے والا، تمہارے حالات سے کوئی باخبر کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی بت سن سکتا ہے، نہ صنم سن سکتا ہے، نہ اوثان سن سکتے ہیں، نہ وہ بزرگ سن سکتے ہیں، نہ انبیاء سن سکتے ہیں جن کی قبروں پر کھڑے ہو کر لوگ ان سے مانگتے ہیں۔